السلام علیکم۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہی فرعون تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ظریف تھا۔ اسے اپنی طاقت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ تقریباً 100 سال تک اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا اور وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوا۔ اگر آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل بہادر آدمی ہوں اور دنیا میں مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جو اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب ہوں، تم میری عبادت کیا کرو، اور لوگوں کو اپنی خدمت پر مامور کرنے کے بجائے اپنی عبادت پر مامور کرتا تھا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل میں گرا، اور پھر اس کے محل میں آگ لگ گئی۔ وہ گھبرا کے اٹھا، صبح ہوئی، نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائیں۔ پھر ایک بہت بڑے ماہر نجومی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور پھر خواب کی تعبیر سننے کے بعد اس نے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ اس سلطنت کو ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے فوراً ہی قتل کر دیتے تھے۔ اس سمے لڑکوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے ہی اتنے سارے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے بعد درباری نے اسے کہا کہ اگر ایسے سب بچے مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کم ملیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ 1 سال چھوڑا جائے گا اور 1 سال مارا جائے گا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جس سال مارے جانے والا سال تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تہ خانے میں چلی جائیں، تو وہ تہ خانے میں چلی گئیں۔ بچے کی ولادت ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال تو مارے جانے والا سال ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا، اس میں اس بچے کو ڈال کے دریا میں بہا دو۔ اب بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دریا میں بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے پیچھے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے جا پہنچا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی اکثر وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی۔ جب وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے دیکھا۔ اٹھانے کے لیے کنیزوں سے کہا اور اٹھایا گیا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت ہی دیا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ، یہ بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور پھر اس بچے کو اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ دریا میں بہتا ہوا یہ بچہ کنارے صندوق میں تھا،
اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ وہی تو نہیں جو میرے سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا اور اس کے بعد اس بچے کو رکھ لیا۔